جس کے علم کا لوہا مانتا زمانہ ہے، جس کے علم کا لوہا، جس کے علم کا لوہا مانتا زمانہ ہے۔ مراد پیمبر داماد فاتح خیبر جناب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک مصرع میرے ذہن میں گردش کرنے لگا، اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو وہ ذہن سے میرے منہ تک آ جائے گا، اگر آپ لہے کہ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو ذہن سے سرک کر میرے منہ تک آ جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر سارا مجمع کہہ دے سبحان اللہ۔ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، اور بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا، اور بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، اور سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ صدیق و عمر حیدر و عثمان سے پوچھو، اور سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ صدیق و عمر حیدر و عثمان سے پوچھو۔ آئیے اس شخصیت تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں جو عظیم باپ کا عظیم بیٹا، عظیم دادا کا عظیم پوتا، جو جمعیت علماء کا خادم ہے، جو اپنے دل کے اندر امت کا درد رکھتا ہے، جو اپنے دل کے اندر مخلوق کی محبت رکھتا ہے، اور کیوں نہ ہو ایسی جماعت سے ان کا تعلق، ایسی جماعت سے ان کا تعلق ہے جس جماعت نے پورے ہندوستان میں یہ اعلان بلند کر دیا، ہاں ہاں او میرے بھائیوں، اگر بھوکا مرنے والا ہندو ہوگا تو کھانا دینا ہماری ذمہ داری، بھوکا مرنے والا مسلمان ہوگا تو کھانا دینا ہماری ذمہ داری، بے گھر میرا ہندو بھائی ہوگا تو گھر دینا ہماری ذمہ داری، بے گھر مسلمان ہوگا تو گھر دینا ہماری ذمہ داری۔ ہاں ہاں جمعیت نے انسانیت کا سبق پورے ملک کو سکھایا ہے، جمعیت نے ساری دنیا کو بتایا ہے، بالخصوص ہندوستان کے عوام کو بتایا ہے، اگر انسانیت کی بات آ جائے، مخلوق کی خدمت کی بات آ جائے، پھر دھرم نہیں دیکھا جائے گا، اس کا انسان ہونا دیکھا جائے گا۔ ہاں ہاں اس عظیم جماعت سے اس شخصیت کا تعلق ہے جن کا نام نامی، جس عظیم تحریک سے حضرت کا تعلق ہے، میں بلا کسی تاخیر کے حضرت تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ انہی کے صدا بول بالے رہیں گے، انہی کے صدا بول بالے رہیں گے، جو دین پیمبر سنبھالے رہیں گے، ابو بکر فاروق عثمان و حیدر نرالے ہیں، سب سے نرالے رہیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدر مجلس اسٹیج پر تشریف فرما، حضرات علماء کرام، قابل قدر حاضرین مجلس، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس بات کی توفیق بخشی کہ ہم اور آپ ایک ایسے پروگرام میں شریک ہوئے جو پروگرام ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر آپ کی سیرت کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سیرت کا جلسہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اصلاح معاشرہ کا بھی جلسہ ہے۔ میں نے ان دونوں عنوان کی مناسبت سے آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ میں اس حدیث کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کو غور سے سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی، 3 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی بات فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ذر جہاں رہو، جس حال میں رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھو۔ قرآن شریف کے اندر ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، متعدد مقامات پر اللہ تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تقوی یہ ایک عربی کا لفظ ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا کیا مفہوم ہے؟ میں آپ کے سامنے آسان لفظوں میں بیان کرنے کے لیے 2 صحابی رسول کی گفتگو کو نقل کرتا ہوں جس سے آپ تقوی کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، اے ابی ابن کعب یہ بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی کیا ہے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا امیر المومنین اما سلکتا طریقا ذا شوق، اے
अमीरुल मोमिनीन, क्या आप कभी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं जिस रास्ते के दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हो, रास्ता तंग हो और दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हो? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्यों नहीं, एक मर्तबा नहीं 12 ऐसे रास्ते से गुजरना हुआ। तो फरमाया उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, जब आप ऐसे रास्ते से गुजरते हैं, मा अमिलता, आप क्या करते हैं, आपका अमल क्या होता है? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फशम्मरतु वजतहद्तु, जब ऐसी पुरखार वादी से मेरा गुजर होता है तो मैं अपनी आस्तीन को चढ़ा लेता हूं, अपने कपड़े के, अपनी चादर को अच्छी तरह समेट लेता हूं ताकि मेरे कपड़े का, मेरी चादर का कोई हिस्सा उन कांटेदार झाड़ियों में उलझने ना पाए। उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फज़ालिका तक़वा, इसी का नाम तक़वा है। जैसे आप कांटेदार झाड़ियों वाले रास्ते से, पुरखार वादी से इस तरह गुजर जाते हैं कि आपका कपड़ा, आपकी चादर उस कांटे में नहीं उलझती, ऐसे ही आज इस पुरफितन जमाने में जहां कदम कदम पर गुनाह हो रहे हैं, कदम कदम पर बेहयाइयों का मुजाहिरा किया जा रहा है, इंसान, एक ईमान वाला इस तरह जिंदगी गुजारे कि उसका दामन किसी गुनाह के अंदर मुलव्विस न हो, इसी का नाम तक़वा है। मेरे भाइयों, जब इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, तो इंसान चाहे जलवत में हो चाहे खलवत में हो, उसके लिए गुनाह से बचना बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको एक दो वाक़िया सुनाता हूं जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि अल्लाह का डर जब दिलों के अंदर पैदा होता है तो इंसान की जिंदगी के अंदर कैसी तब्दीली पैदा हो जाती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, आप सफर में हैं, ज़ादे राह खत्म हो गया, भूख लगी। आज की तरह उस जमाने में कदम कदम पर होटल नहीं होते थे, जंगल का रास्ता है, खाने का कोई इंतजाम नहीं और भूख बहुत तेज लगी हुई है। दूर देखा कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है, उसके पास गए और सलाम किया और कहा, मेरे भाई, हम लोग मुसाफिर हैं, हमारे पास खाने की चीजें खत्म हो गई हैं, हमें भूख लगी है, आप किसी बकरी का दूध निकाल के हमको दे दें, हम अपनी भूख मिटा लें। उस चरवाहे ने कहा, हम आपकी मजबूरी समझते हैं, आपको भूख लगी है, हमें इसका एहसास है, लेकिन मजबूरी ये है कि ये बकरियां मेरी नहीं हैं, ये मेरे मालिक की हैं और मैं मालिक की इजाजत के बगैर इन बकरियों का दूध आपको नहीं दे सकता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक जंगल के अंदर बकरियां चराने वाला और उसके दिल के अंदर इस कदर खौफे खुदा है। सोचा, लाओ इसका इम्तिहान लिया जाए। कहा, मेरे भाई, एक शक्ल है, अगर तुम चाहो उस पर अमल कर लो, तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी काम बन जाएगा। उसने कहा, फरमाइए। कहा, एक बकरी तुम मेरे हाथ बेच दो,
तुम्हें पैसा मिल जाएगा और हम बकरी का दूध पी लेंगे। चरवाहे ने कहा बहुत सही, लेकिन ये तो बताइए जब मेरा मालिक मुझसे पूछेगा कि बकरी कहां गई तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा जवाब आसान है, कह देना भेड़िया बकरी को खा गया। और जंगल में भेड़िए आमतौर से आए दिन बकरियों को खाते रहते हैं। उस चरवाहे ने कहा मैं ये जवाब अपने मालिक को तो दे सकता हूं, लेकिन जो मेरे मालिक का भी मालिक है उसको क्या जवाब दूंगा। मेरे भाइयों, ये है खौफे खुदा। जब इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है। मशहूर वाकया है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को गश्त कर रहे हैं, अपनी रियाया की खबर ले रहे हैं। एक घर से रात में कुछ बोलने की आवाज आई। गौर से सुना तो एक बूढ़ी औरत अपनी जवान बच्ची से कहती है जा जानवर का दूध निकाल के ला। और जब वो दूध निकाल के लाती है तो बूढ़ी माँ कहती है बेटी इसके अंदर पानी मिला दे। तो वो नौजवान बच्ची कहती है अम्मा आपको उमर का डर नहीं लगता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है। बुढ़िया ने कहा उमर कहां हमको देख रहे हैं। तो उस बच्ची ने जवाब दिया उमर नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का रब हमको देख रहा है। ये है खौफे खुदा। ये तो सहाबा के दौर की बात है। एक कदम नीचे उतरिए, हम सब इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। आप जरा एक वाक़िये से अंदाजा लगाइए कि इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अंदर किस कदर फिक्र आखिरत और अल्लाह का खौफ पैदा था। मस्जिद में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सबक पढ़ा रहे हैं। एक देहाती आया और उसने कहा इमाम साहब मेरी बकरी चोरी हो गई, किसी ने मेरी बकरी चुरा ली, कोई वजीफा बता दीजिए ताकि मैं उसको पढ़ूं और मेरी बकरी वापस मिल जाए। इमाम साहब ने कहा जाओ हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे और कुछ वजीफा बताया। वो देहाती वापस लौटा, एक दूसरे चरवाहे को बुलाया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने और ये कहा ये बताओ आम तौर से एक बकरी कितने दिन जिंदा रह सकती है। उसने कहा आम तौर से 7 साल तक एक बकरी जिंदा रहती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सीरत लिखने वालों ने, उनकी सवानेह लिखने वालों ने लिखा है कि उसके बाद 7 साल तक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बाजार से बकरी का गोश्त नहीं खरीदा, इस अंदेशे से कि कहीं जिस दिन मैं बाजार गोश्त खरीदने जाऊं उसी दिन वो गोश्त वाला चोर से बकरी खरीदा हो और जो है उसी बकरी को ज़बह कर दिया हो। मेरे भाइयों, इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा करें। एक मशहूर वाकया है, किताबों में लिखा है, एक शेख ने अपने मुरीदों का इम्तिहान लेना चाहा, तमाम मुरीदीन को बुलाया और एक एक कबूतर सबको दिया और ये कहा इसको ले जाओ और ऐसी जगह ज़बह करना जहां कोई देख न रहा हो। तमाम मुरीदीन कबूतर को लेकर गए। कोई रात के 12 बजे लाइट बंद करके तारीकी के अंदर कबूतर को ज़बह करता है, कोई खेत के अंदर ज़बह करता है, कोई जंगल के अंदर ज़बह करता है। अगले दिन सारे मुरीदीन
اپنا کبوتر ذبح کر کے آئے ہیں، لیکن ایک مرید ایسا ہے کہ جس کا کبوتر صحیح سالم واپس لوٹ آیا۔ شیخ نے پوچھا بتاؤ تمہیں کوئی جگہ نہیں ملی جہاں تم اس کو ذبح کر سکتے؟ اس نے کہا میں جہاں گیا، رات کے اندھیرے میں گیا، بند کمرے میں گیا، جنگل میں گیا، لیکن ہر جگہ مجھ کو اللہ دیکھ رہا تھا، اس لیے میں ذبح نہیں کر پایا۔ میرے بھائیوں، جب انسان کے دل کے اندر، ایک ایمان والے کے دل کے اندر اس بات کا استحضار ہوگا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ پہلی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اتق اللہ حیثما کنتا، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں رہو، جس حال میں رہو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھو۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، دیکھو پہلے تو کوشش کرو کہ کوئی گناہ تم سے نہ ہو، لیکن بتقاضِ بشریت اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گناہ کے بعد ایک نیکی لاؤ، اور ایسی نیکی لاؤ کہ جو نیکی اس گناہ کو مٹا سکے، یعنی جس طرح کا گناہ ہو اسی طرح کی نیکی لانا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تعلیم ہے اور دوسری نصیحت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے۔ میں ذرا سی اس کی تشریح کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھو گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ صغیرہ، ایک گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ کا حال تو یہ ہے کہ آدمی سے گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، انجانے میں، بے خیالی میں گناہ صغیرہ قدم قدم پر انسان سے ہوتے رہتے ہیں۔ آدمی زبان سے ایسی بات بول دیتا ہے جو اس کو نہیں بولنا چاہیے، بے خیالی کے اندر بول دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، بڑی شدید گرمی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، اچانک بادل اٹھے، تیز ہوا چلی اور جھما جھم بارش ہوئی۔ ان بزرگ کے منہ سے نکلا، بڑے موقع سے بارش ہوئی۔ فوراً آواز آئی، کب بارش بے موقع ہوئی تھی؟ ہماری بارش تو ہمیشہ موقع ہی سے ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہے ایک بزرگ کے بارے میں، انہوں نے رات میں چنے کی دال کھا لی تھی اور پیٹ میں درد ہوا تو صبح کہنے لگے اگر چنے کی دال نہ کھاتا تو پیٹ میں درد نہ ہوتا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے جب اللہ نے حساب لیا پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے توحید لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے پوچھا کہاں چلی گئی تھی تمہاری توحید اس رات جب چنے کی دال کھائے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر چنے کی دال نہ کھاتا تو پیٹ میں درد نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے جملے بے خیالی میں نکل جاتے ہیں۔ جب گناہ صغیرہ بے خیالی میں ہو جاتے ہیں تو اللہ نے اس کی معافی بھی بڑی آسان رکھی ہے۔ آدمی وضو کرتا ہے، آپ نے سنا ہے جب آدمی وضو کرتا ہے اور چہرہ دھلتا ہے تو چہرے سے سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔
پیر دھلتا ہے، پیر کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا یہ کون سے گناہ ہیں۔ علماء لکھتے ہیں یہ گناہ صغیرہ ہیں، ہوئے تھے بے خیالی میں تو اس کی معافی بھی بہت آسان رکھ دی اللہ نے۔ وضو کرو، وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کر کے آپ مسجد تک جائیے، ایک ایک قدم پر آپ کو ایک ایک نیکی ملے گی اور ایک ایک قدم پر آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی گناہ مٹ رہے ہیں جو گناہ بے خیالی کے اندر ہو گئے تھے، گناہ صغیرہ تھے۔ یہ گناہ صغیرہ بے خیالی میں ہوتے ہیں تو اللہ نے اس کی معافی بھی بہت آسان کر دی ہے۔ دوسرا گناہ ہے گناہ کبیرہ۔ پھر گناہ کبیرہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ گناہ کبیرہ جس کا تعلق اللہ سے ہے اور دوسرا گناہ کبیرہ جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، اور دونوں گناہوں کی معافی کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اللہ کے حق میں اگر کسی نے کمی کی، کیا مطلب؟ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یہ ایسے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ لیکن چونکہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس لیے بندے کو جب احساس ہو وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے معافی مانگے اور معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو ختم کروا لے گا۔ وہ گناہ جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اللہ کے حق میں کمی کی ہے، وہ تو توبہ سے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے سامنے دو آنسو گرا دینے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک گناہ وہ ہے گناہ کبیرہ جس کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے۔ آپ نے کسی کو گالی دے دی، کسی کو ایک تھپڑ مار دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے سامنے پوری رات معافی مانگتے رہے تو یہ گناہ اللہ کے سامنے رونے سے معاف نہیں ہوں گے۔ یہ گناہ تو اسی وقت معاف ہوں گے جب آپ نے جس کو گالی دی ہے، جس کو آپ نے برا بھلا کہا ہے، اس سے جا کر آپ معافی مانگے اور اس سے آپ اس کے پیروں پہ پڑ جائیں۔ آپ اس کے پیروں پہ پڑ جائیے اور کہیے میرے بھائیوں، بھائی معاف کر دے۔ یہ دنیا ہے، انسان کا دل پتھر کا نہیں ہے، آپ اس سے معافی مانگیں گے وہ معاف کر دے گا۔ لیکن کل مرنے کے بعد اگر اپنی گردن پر کسی کا حق لے کر مرو گے میرے بھائیوں، کوئی اپنا حق معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے سوال کیا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے اپنے عرف کے اعتبار سے جواب دیا، یا رسول اللہ ہم تو فقیر اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس روپیہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل میدان محشر کے اندر بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، نماز کا پورا پہاڑ لے کر آئے گا،
ज़कात का बड़ा ज़ख़ीरा लेकर आएगा, रोज़ों का ज़ख़ीरा लेकर आएगा, लेकिन हाल ये होगा इसको गाली दे रखी है, इसको इसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है, इसकी अमानत में खयानत कर रखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये पूरी खल्क़े खुदा जिसका इसने हक ले रखा है वहां लाइन लगा के खड़े होंगे और ये कहेंगे कि ऐ अल्लाह, हम दुनिया के अंदर कमजोर थे, ये ताकतवर था, हम इससे लड़कर नहीं ले सकते थे, लेकिन हम जानते थे कि इस दुनिया के बाद एक दुनिया और आएगी और उस दुनिया के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। ऐ अल्लाह, मैं आपसे अपने हक का मुतालबा करता हूँ कि आप मुझे मेरा हक दिलवाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएंगे अद्दिल अमाना, चल इसका हक अदा कर। वो कहेगा या रब्बी अन्ना वक़द ज़हबतिद दुनिया, ऐ अल्लाह कहां से दूं, दुनिया तो खत्म हो गई और जो कुछ लिया था वो दिखाई नहीं दे रहा है। अल्लाह फरमाएंगे हम कुछ नहीं सुनते, अद्दिल अमाना, इसका हक अदा कर। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर आदमी दाएं बाएं देखेगा, उसे कोई चीज नजर नहीं आएगी, वो लाख कहेगा कि ऐ अल्लाह मेरी विपदा तो सुन लीजिए, मेरी मुसीबत तो सुन लीजिए, लेकिन अल्लाह ताला फरमाएंगे अगर जन्नत में जाना है तो इसका हक अदा कर, अगर हक अदा नहीं करेगा जन्नत में नहीं जा पाएगा। ये लोग लाइन लगा के खड़े होंगे, अल्लाह ताला फरमाएंगे इन लोगों से तुम माफ कर दो, तो कहेंगे हम नहीं माफ करते। अल्लाह फरमाएगा अगर तुम इस बात पर राजी हो कि मैं इसकी नेकियां उठाकर तुमको दे दूं, तुम राजी हो? वो कहेंगे कि ऐ अल्लाह बिल्कुल राजी हैं हम। किसी को गाली दी है, इसकी नमाज ली जाएगी, इसका रोजा लिया जाएगा, इसकी ज़कात ली जाएगी, इसके नफिल नमाजें ली जाएंगी और एक वक्त आएगा इसकी सारी इबादत खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी जो लोग लाइन में लगे थे वो लोग खत्म नहीं होंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे ऐसा करो, इनके गुनाहों को इसके ऊपर लाद दो, और फिर उसके गुनाहों को इसके ऊपर लादा जाएगा और एक वक्त आएगा सारी नेकियां खत्म और एक गुनाहों का पहाड़ इसके ऊपर लाद दिया गया और इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए हैं, इस शरीयत के अंदर कोई किसी का हक लेकर मरे और जन्नत में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल हक हक है, चाहे जिसका हो, हिंदू का हो या मुसलमान का हो, सिख का हो या ईसाई का हो, किसी का भी हो, हक जिसका लिया है अगर बगैर अदा किए मर गए तो कल जन्नत में जाना मेरे भाइयों बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी नसीहत फरमाई कि वातबिस्सय्यिअतल हसनत तमहुहा, कि देखो गुनाह से बचते रहो, लेकिन अगर बतकाज़े बशरियत गुनाह हो जाए तो गुनाह के बाद ऐसी नेकी लाओ जो नेकी इस गुनाह को मिटा सके। अगर गुनाह सगीरा है तो वजू कर लोगे, माफ हो जाएंगे। अगर अल्लाह के हक में कमी की है, मुसल्ले पर आंसू बहा दोगे, माफ हो जाएंगे। लेकिन किसी का हक लिया है तो जब तक अदा नहीं करोगे उस वक्त तक माफी नहीं हो पाएगी। ये दो नसीहतें फरमाई और आगे तीसरी नसीहत फरमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वखालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। मेरे भाइयों, बल्कि अगर एक कदम आगे बढ़ के कहा जाए, इंसान ही नहीं अल्लाह की हर मखलूक के साथ अच्छा सलूक करो।
جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بلا تفریق مذہب و ملت، اس کا مذہب کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ وہ انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا، صحابہ سے ہمیں پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کا واقعہ بیان کیا، جو بے حیا تھی، بازار میں رہتی تھی، کوٹھے پر بیٹھتی تھی اور ہر آئرے غیرے سے منہ کالا کرتی تھی۔ ایک دن راستے میں جا رہی تھی، جنگل کا راستہ تھا، پیاس لگی، کنویں پر گئی اور کنویں سے پانی نکالا۔ اس کی نظر پڑی کہ دائیں ایک طرف ایک کتا مارے پیاس کے، جو کنویں کے قریب میں گیلی مٹی تھی، اس کو زبان سے چاٹ رہا تھا، پیاسا تھا۔ اس فاحشہ عورت نے پانی نکال کر پہلے اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو اس فاحشہ عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ میرے بھائیوں، اگر ایک فاحشہ عورت ایک کتے کو پانی پلا کر جنت میں جا سکتی ہے، تو کیا آج مسلمان کسی انسان کو، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اگر اس کو پانی پلا دے، اگر اس کو کھانا کھلا دے، تو کیا یہ اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کا سبب نہیں بنے گا؟ میرے بھائیوں، ایک واقعہ ہم نے کتابوں میں اپنے اساتذہ سے سنا، ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے۔ وہ کتابیں لکھ رہے تھے اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی، تفسیر پر اٹھایا قلم، حدیث کی شرح لکھی۔ ان کا انتقال ہوا تو شاگردوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ حضرت کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ نے تو بڑی کتابیں لکھی تھی، بڑا دین کا کام کیا تھا۔ انہوں نے کہا میرے بھائی، ساری کتابیں لکھنا، ساری تقریر، ساری دین کا کام ایک طرف رہ گیا، میری مغفرت تو اللہ تعالیٰ نے میرے ایک ایسے عمل کی وجہ سے کر دی جو عمل مجھ کو یاد بھی نہیں تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو نے کتاب لکھی ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، واہواہی لوٹنے کے لیے، تو نے تو تقریر کی یہ کہلوانے کے لیے کہ مولانا صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا مجھے تو کچھ بھی نہیں یاد آیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کہا تھا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ اگر رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، اور رائی کے دانے کے برابر برائی کرو گے وہ بھی دیکھو گے۔ اللہ فرمائیں گے تم نے ایک کام ہمارے لیے کیا تھا اور آج ہم تمہاری اسی کام کی وجہ سے مغفرت کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک دن تم کتاب لکھنے بیٹھے تھے، پہلے زمانے میں لکڑی کا قلم ہوتا تھا اور دوات میں ڈبو ڈبو کر لکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم نے قلم ڈبویا سیاہی میں اور نکالا لکھنے کے لیے، تمہارے قلم کی نوک پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی جو پیاسی تھی، اور تم نے یہ خیال کر کے کہ اللہ کی کمزور مخلوق ہے، پیاسی ہے، تم نے قلم کو روک دیا، اور جب مکھی سیاہی پی کر اڑ گئی تم نے دوبارہ قلم ڈالا اور پھر کتاب لکھنا شروع کیا۔ یہ تم نے جو چند سیکنڈ کے لیے قلم کو روکا تھا، یہ صرف میرے لیے روکا تھا۔
میرے بھائیوں، اللہ نے ان کی اسی ایک عمل کی وجہ سے مغفرت فرمائی۔ جب میرے بھائیوں مخلوق کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو سمجھو مسلمانوں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو۔ آج ساری دنیا اسلام کو خراب کہتی ہے، ساری دنیا اسلام کو تھو تھو کر رہی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا، انہوں نے تو مسلمانوں کو دیکھا ہے، مسلمانوں کے کردار کو دیکھا ہے، اور ہمارے کردار اس طرح کے ہیں کہ لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم اپنے اخلاق کو، آج اگر ہم اپنے کردار کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق کر لیں تو آج بھی دنیا ہم سے محبت کرے گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دن گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، اچھا کھانا بنا ہوا ہے، دسترخوان لگ گیا، کھانا کھانے جا رہے ہیں، اتنے میں نظر پڑی کہ بھنگی نالی صاف کر رہا تھا، غیر مسلم تھا۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا، ارے بھائی ہاتھ دھو کے آؤ، پہلے کھانا کھا لو، نالی بعد میں صاف کرنا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا بڑا عالم جس کی توتی پورے ہندوستان میں بولتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے سوچا مذاق کر رہے ہیں، انکار کیا۔ حضرت نے کہا نہیں، آؤ، جب تک تم نہیں آؤ گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت اصرار پر اصرار کیے جا رہے ہیں، اس نے کہا حضرت میں ایک ناپاک آدمی ہوں، گندگی میں رہنے والا ہوں، اگر آپ کو اصرار ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھاؤں، آپ مجھے 5 منٹ کا موقع دیجئے، میں گھر جا کے نہا لوں اور نہا کے آنے کے بعد آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ حضرت نے کہا جاؤ، لیکن یاد رکھنا جب تک آؤ گے نہیں ہم کھائیں گے نہیں۔ وہ گیا، خود بھی نہایا، اپنی بیوی کو نہلایا، اپنی ماں کو نہلایا، بچوں کو نہلایا اور سب کو لے کر آیا اور کہا مولانا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے کلمہ پڑھا دیجئے آپ۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے اخلاق پر اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو دنیا کی کون سی عدالت اس پر مقدمہ لکھے گی؟ بتاؤ کون کہے گا یہ جرم ہے؟ آپ اچھا ویوہار پیش کیجئے۔ انگریز ہندوستان کے اندر آیا تھا اور اس کو اصل دشمنی تھی مسلمانوں سے، اسلام سے۔ انگریز کا مشن یہ تھا کہ ہم ہندوستان سے اسلام کو ختم کر دیں گے۔ بہت سے سرفرے ایسے آئے جنہوں نے اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے وقت یہ قسم کھائی تھی کہ ہم اسلام کو مٹا کر رہیں گے، لیکن تاریخ گواہ ہے وہ مٹ گئے، اسلام آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت اسلام، مولانا عبداللہ پرتاپ گڑھی۔ بھائیو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اگر آج ہم اور آپ اس کی صحیح تصویر پیش کر دیں، انگریز ہے، اسلام کا دشمن ہے، ٹرین میں سفر کر رہا ہے، مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ بغل والی سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور یہ انگریز بغل والی سیٹ پہ بیٹھا ہے، لیکن اس کو تو دشمنی تھی عالم سے، داڑھی ٹوپی کرتے والے سے، یہ پورے راستے بات نہیں کر رہا تھا۔
اس کو لگی استنجا اور یہ گیا پیشاب کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں ٹرین کے، وہ انتہائی گندا تھا، واپس لوٹ آیا۔ لیکن جس کو پیشاب لگا ہو جب تک پیشاب نہ کرے اس کو سکون نہیں ملتا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ بغیر پیشاب کیے واپس آ گیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اٹھے، گئے، اپنے ہاتھ سے، اپنی انگلیوں سے، جن انگلیوں سے بخاری کے اوراق کو پلٹتے تھے، جن انگلیوں سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، انہی انگلیوں سے، انہی ہاتھوں سے ٹرین کی بیت الخلا کو صاف کیا، واپس آئے اور کہنے لگے کیا بات ہے، آپ گئے تھے بہت جلدی واپس لوٹ آئے۔ اس نے کہا بہت گندا ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں تو وہیں سے آ رہا ہوں، بالکل صاف ہے۔ وہ اٹھا گیا، دیکھا تو لیٹرین صاف تھی، انسان تھا، جانتا تھا یہ کوئی کرشمہ اور کوئی جادو نہیں ہے، وہ اسی عالم نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ واپس آیا تو مولانا ہی کا ہو کر رہ گیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے آج ہمیں ایسے اخلاق پیش کرنا چاہیے، اپنے کردار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ میرے بھائیوں، انسان کی خدمت، مخلوق کی خدمت، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دشمن کو بھی دوست بنا لیتی ہے۔ میں ایک واقعہ، میرا وقت پورا ہونے والا ہے، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ، جو ہم سب کے استاد ہیں، ہماری جماعت جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور استاد حدیث ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ آج سے چند سال پہلے مدراس کے اندر سیلاب آیا اور اس سیلاب کے اندر جمعیت علماء کے لوگوں نے ان سے جتنا ہو سکا مخلوق کی خدمت کی۔ مولانا ارشد مدنی صاحب مدراس گئے تو مدراس کے لوگوں نے ایک واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک غیر مسلم جوڑا، یعنی مرد بھی غیر مسلم اور بیوی بھی غیر مسلم، ایک غیر مسلم شوہر اپنی غیر مسلم بیوی کو اسپتال لاتا ہے۔ ڈیلیوری کا کیس تھا، بچے کی ولادت کا وقت تھا، اسپتال میں ایڈمٹ کر کے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد لڑکی پیدا ہوئی۔ ڈاکٹروں نے اس بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ بنانا چاہا۔ باپ چلا گیا تھا باہر، بیوی سے پوچھا کہ ہم اس بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں، اس کا نام کیا لکھے؟ اس غیر مسلم اور لڑکی نے کہا اس کا نام رکھو یونس۔ ڈاکٹر چونک گئے، ایک غیر مسلم عورت اپنی بچی کا نام یونس لکھوا رہی ہے۔ اس نے کہا یہ تو مسلمان کا نام ہے، تم ہندو ہو، کیوں یونس رکھتی ہو؟ اس نے کہا ہندو کا نام ہو، مسلمان کا نام ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں اپنی بچی کا نام محمد یونس رکھنا ہے۔ بہت اصرار کیا، لوگوں نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ۔ باپ کو بلایا گیا۔ جب اس کا باپ آیا تو باپ سے ڈاکٹر نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا جائے؟ باپ نے بغیر کچھ سوچے کہا محمد یونس۔ ڈاکٹر نے کہا یہ کیا تماشا ہے، بیوی بھی محمد یونس پر اور شوہر بھی محمد یونس پر۔ ڈاکٹر اس باپ کو کیبن میں لے کر گیا اور یہ کہا کہ بتاؤ ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں آگے سنو، اس غیر مسلم جوڑے کے
محمد یونس نام رکھنے پر اتنا اصرار کیوں کر رہے تھے؟ وہ نوجوان کہنے لگا سیلاب آیا، اچانک پانی آیا، ہمارے گھروں میں پانی بھر گیا، ہم گھر سے باہر نہیں نکل پائے، ہماری سینے تک پانی آ گیا، ہمیں موت نظر آ رہی تھی، ہم سمجھ رہے تھے کہ اب ہم بچیں گے نہیں۔ اتنے میں ہم نے دیکھا ایک دور پر بھیڑ کھڑی ہوئی ہے اور وہاں سے ایک نوجوان دیوار پھاندتا ہوا اندر آیا اور ایک ہاتھ سے مجھ کو اپنے کندھے پہ بیٹھایا، دوسرے ہاتھ سے میری بیوی کو اپنے کندھے پہ بیٹھایا، اور ایسی طاقت تھی اس کے پاس کہ ہم دونوں کو کندھے پہ بیٹھا کر دیوار کو پھاندتا ہوا سوکھے میں چلایا، ہم کو نیچے اتارا، ہماری تو جان بچ گئی۔ ہم نے کہا میرے بھائی تم انسان نہیں ہو، تم تو بھگوان ہو، یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا میرا نام محمد یونس ہے۔ تو ان میاں بیوی نے یہ طے کر لیا کہ اس نوجوان نے ہمیں زندگی دی ہے، اگر ہمیں کوئی اولاد ہوگی تو ہم اس اولاد کا نام محمد یونس رکھیں گے میرے بھائی۔ اس لیے میرے بھائیوں دیکھو، مخلوق کی خدمت کرو۔ میں ایک آخری بات اور ایک طریقے سے میں ایک بہت بڑے عالم کا قول نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ۔ غیر منقسمہ ہندوستان کے اندر ان سے بڑا قرآن کا جاننے والا کوئی نہیں تھا ان کے زمانے میں۔ بڑے بڑے مدرسوں کے اساتذہ رمضان کی چھٹی میں مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ سے رمضان کی چھٹیوں میں قرآن کی تفسیر پڑھنے جایا کرتے تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ نے، جنہوں نے ساری زندگی قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو سمجھانے میں خرچ کر دی، انہوں نے ایک موقع پر یہ کہا کہ اگر میں، غور سے سنیے گا، اگر میں اسٹیشن پر ہوں، پلیٹ فارم پر، اور ٹرین آ جائے اور ٹرین چھوٹنے کے لیے تیار ہو، سگنل ہو جائے، میرا ایک پیر ٹرین کے اوپر ہو اور دوسرا پیر پلیٹ فارم پر ہو اور ٹرین چھوٹنے کے لیے تیار ہو، ایسے میں کوئی آدمی بھاگتا ہوا آئے اور مجھ سے یہ کہے مولانا مجھے قرآن سمجھا دو، تو مولانا احمد علی لاہوری کہتے تھے انشاءاللہ ٹرین چھوٹنے سے پہلے پہلے پورا قرآن اس کو سمجھا سکتا ہوں۔ مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ نے کہا قرآن کو پوری زندگی سمجھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن کا 3 پیغام ہے۔ اگر مسلمان 3 پیغام کو اپنی زندگی کے اندر لے لے، پوری شریعت کا، پورے قرآن کا، پوری احادیث کا یہی مقصد ہے اور یہی پیغام ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ نے کہا قرآن کا پہلا پیغام ہے اللہ کی اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ اللہ کو خوش کر دو۔ پہلا پیغام قرآن کا، اللہ کی عبادت کرو اور اتنی عبادت کرو کہ اللہ کو خوش کر دو۔ نمبر 2، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، اتنی اطاعت کرو، اتنی اطاعت کرو کہ نبی کو خوش کر دو۔ اور تیسرا پیغام ہے اللہ کے بندوں کی ایسی خدمت کرو، ایسی خدمت کرو کہ اللہ کے بندوں کو خوش کر دو۔
اللہ کو خوش کرو عبادت سے، رسول کو خوش کرو اطاعت سے، اور اللہ کے بندوں کو خوش کرو ان کی خدمت کر کے۔ اور اس کے اندر کوئی بحث نہیں ہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، ہر ایک کے ساتھ اللہ کی ساری مخلوق آپس میں بھائی بھائی ہے، ہندو بھی اور مسلمان بھی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، علماء موجود ہیں، حدیث کی مضبوط کتاب ہے ابو داؤد شریف، اس ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد دعا مانگتے تھے، اس میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہ کے رسول کہتے تھے اللہم ربنا ورب کل شیء ان العباد کلہم اخوہ۔ اے اللہ جو ہر چیز کا رب ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں رہو مل جل کے رہو، پیار و محبت کے ساتھ رہو، نفرت کو ختم کرو، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔